سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ایک عبرتناک واقعہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کے پکڑے گی، یہ نہیں کہ جہاد میں تم مرو گے اور گھر پہ رہو گے تو نہیں مرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت جہاد سے رکنے والوں کو اس شبے کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک دن موت آ کر رہے گی، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ جب یہ بات یقینی ہے تو جہاد سے کیوں ڈرتے ہو؟ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی ذیل میں عبرتناک واقعہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، جب اس کے بچہ پیدا ہونے لگا تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جا اور آگ کہیں سے لے کر آ۔ وہ نکلا تو اس آدمی کو، خادم کو، ایک آدمی ملا اچانک۔ اس نے پوچھا یہ عورت کیا جنی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک لڑکی جنی ہے۔ اس نے کہا آپ یاد رکھیے یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی۔ یہ بات کہی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، بچی کا پیٹ اس نے کاٹ دیا، اور سوچا کہ اب یہ مر گئی تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس لڑکی کا پیٹ سی دیا، پھر وہ زندہ رہی۔ وہ سمندر کی راہ سے بھاگ گیا، کافی عرصے تک مال و دولت کماتا رہا، اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس اپنے شہر میں آیا۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے شادی کرنا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے، یہ لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس سے شادی کر لے۔ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ مالدار ہے اس لیے تم شادی کر لو، تو اس نے شادی کر لیا اس سے۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اب زندگی گزارنے لگے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مرد سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک لڑکی کے بارے میں، ایک نے یوں کہا میں نے پیٹ پھاڑا بھاگ گیا تھا، اب میں واپس آیا ہوں۔ اس لڑکی نے اپنا پیٹ دکھا کر کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں، ٹانکے بتائے اس نے، میں وہی لڑکی ہوں، میری ماں نے مجھے بچا لیا تھا تو اس کے ساتھ میں اس نے شادی کر لی تھی۔ تو کہا میں وہی لڑکی ہوں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، میں 100 مردوں سے زنا کر چکی ہوں، مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ 100 اس نے نہیں کہا، تعداد یاد نہیں۔ مرد نے کہا تعداد 100 ہے؟ تو ہاں 100 ہے۔ اچھا پھر دوسری بات اس نے کہا تھا کہ تم ایک مکڑی سے مرو گی۔ مرد نے اس کے لیے ایک عالیشان محل بنایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہیں تھا۔ ایک دن اسی میں یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، مکڑی اس کو دیوار پر دکھی، وہ عورت کو، اس نے اس کو اپنا دشمن سمجھا، فوراً گئی اس کو گرایا اور پیر سے کچل دیا۔ مکڑی تو مر گئی لیکن اس کا زہر اس کے پیروں میں چھوڑ گئی، اور وہی سبب اس کے مرنے کا بنا۔ فوراً مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کے چیٹے پاؤں ناخن میں لگے، اس کی موت کا سبب بن گئے۔ یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزار دی انہوں نے اپنی زندگی، لیکن وہاں موت نہ آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور سیف اللہ کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور ہزاروں کافروں کو تحقیق کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جنگ میں ہو، لیکن آخرکار موت بستر پر آئی۔ تو جہاں کہیں رہو گے مرو گے۔ تو محل اس لیے بنایا تھا کہ وہ وہاں مکڑی نہ ہو، لیکن ایک مکڑی ہی کے سبب اس کی موت ہوئی۔ پختہ مضبوط گھر تعمیر کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط بنائے ہوئے ٹاوروں کے اندر اگر تم رہو گے تب بھی تمہیں موت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ رہنے سہنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے مضبوط عمدہ گھر تعمیر کرنا خلاف توکل
نہیں ہے اور نہ خلاف شرع ہے۔ انسان کو نعمت محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، اللہ ہی نعمت دیتا ہے اور لامحدود دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کی رحمت کے سوا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ راوی نے پوچھا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں وہ انسان کی اپنی بد عملیوں کی وجہ سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آج کی آیت میں ہے کہ جو آپ کو مصیبت پہنچی وہ آپ کی اپنی طرف سے پہنچی۔ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے دنیا میں مصیبت پیش آتی ہے، اس کے لیے اس کا عذاب ایک عذاب کا معمولی سا نمونہ اللہ دنیا میں دکھلاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کے لیے مصائب تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہے۔ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا۔ مومن کو ایک کانٹا چبھے اس سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ محض عربوں کے لیے ہی رسول نہیں تھے بلکہ آپ کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لیے عام ہے، خواہ اس وقت وہ موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں۔ بس